بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور کشمیر۔ مجھے کہتے ہیں راشد یعقوب خان۔ ناظرین، اسلام آباد سے سفر کرتے ہوئے ہم میرپور پہنچے ہیں، اور میرپور میں ایک ایسے ادارے کے اندر آپ کو لے کے چلیں گے اور آپ کو اس کا احوال بتائیں گے جو پاکستان کی شان ہے، اور پاکستان کا روشن مستقبل وہاں تیار ہوتا ہے۔ جی ہاں، کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ، جسے دنیا کوٹ کے نام سے جانتی ہے۔ اس ادارے میں آپ کو دکھائیں گے کہ بچوں کی جو نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ ہی جڑے رہنا ہے۔ ترجمان ماضی شان حال سایہ خدائے ذوالجلال ترجمان کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ، جسے کوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، میرپور کا یہ خوبصورت ادارہ بچوں کو ماں جیسی شفقت، باپ جیسی رہنمائی میسر کرتا ہے۔ اس ادارے میں بچوں کی کس انداز میں تربیت کی جاتی ہے، کس انداز میں کفالت کی جاتی ہے، اور کس طریقے سے خیال رکھا جاتا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم موجود ہیں کوٹ کے اندر، اور کوٹ میں جو اسٹیٹ آف آرٹ لیبارٹریز بنی ہوئی ہیں، یہاں پریکٹیکل کروائے جاتے ہیں۔ ابھی ہم فزکس کی لیبارٹری میں موجود ہیں، یہاں پریکٹیکل کروائے جا رہے ہیں بچوں سے، اور جو استاد ہیں یہاں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ سر رضوان نام ہے میرا۔ رضوان بھائی، کیا کہتے ہیں کہ آج آپ پریکٹیکل کروا رہے ہیں، آج کیا کروا رہے ہیں فزکس کا؟ فزکس کا یہ ورنیئر کیلیپر کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم نا کسی چیز کا ہم ڈایا میٹر فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں، انٹرنل ڈایا میٹر، ایکسٹرنل ڈایا میٹر ہم نے فائنڈ کرنا ہے، تو اس لحاظ سے بچوں کے، کیونکہ بچے یہ جو ہیں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ جب تک یہ پریکٹیکل فیلڈ میں کام نہیں کریں گے تب تک یہ اچھا نالج جو ہے وہ گین نہیں کر سکتے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پہ اچھی لیبز ہیں، فزکس لیب میں اچھے طریقے سے جو بچے ہیں وہ پریکٹیکل پرفارم کر رہے ہیں، تو تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پریکٹیکل بھی سیکھ سکیں، تاکہ زندگی میں جو جہاں پہ اس کی ضرورت ہے اس کو وہ پرفارم کر سکیں۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں، اس طریقے سے پرائیویٹ سکولز بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، اس طرح کی جو اسٹیٹ آف آرٹ لیبارٹریز ہیں، کالج ہیں، سکولز ہیں، اس طرح کے ہیں میرپور میں؟ جی سر، اس طرح کی جو فیسلٹیز ہیں یہ انٹرنیشنل لیول کی جو فیسلٹیز ہیں وہ بچوں کو دی جا رہی ہیں، اور یہاں پہ جو بھی چیزیں پرووائڈ کی گئی ہیں لیبز میں، اسپیشلی لیبز میں جو بچوں کے لیے جو ہمارے پاس انسٹرومنٹس ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے بچوں کو پرفارم کروائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جیسے بچے جو ہیں وہ بڑے انٹرسٹ کے ساتھ یہ چیزیں بھی سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں یہ چیزیں بھی استعمال کر سکیں۔ ٹھیک بات ہے، لیکن یہ جو آپ کی کلاس ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا یہ پریپیئر ہو کے آتے ہیں اور اس طریقے سے یہ سیکھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بچے جو ہیں آج کل اے آئی کا دور ہے، تو اس میں اس لحاظ سے بچے جو ہیں یہ کافی ساری چیزیں پہلے وہ سرچ کر کے آتے ہیں تاکہ جب کلاس میں آئیں کو جو بھی ہمیں جو کوسچن ہو وہ گین کر سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہتے ہیں، کیا بنا رہے ہیں آپ؟ آج ہم نے ورنیئر کیلیپر سیکھا۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ہمیں پتہ چلا کہ کس چیز کا کہ ہم نے اگر انٹرنل ڈائمیٹر فائنڈ کرنا ہے، ایکسٹرنل وہ کس طرح کرنا ہے، تو ورنیئر کیلیپر کا لیس کاؤنٹ کیا ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنا سیکھی ہے۔ اگر ہم نے کسی چیز کا انٹرنل ڈائمیٹر فائنڈ کرنا تو ہم اس سے کریں گے، جب اس سے، جبکہ آؤٹ اس سے، اور اگر ڈیپتھ فائنڈ کرنی تو ہم اس کو آگے لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جب ایک فکس جگہ پہ پہنچ جائے گا پھر ہم اس کو کلوز کر لیں گے، پھر ہمیں اس کا ہمیں پتہ چل جائے گی اس کا ڈیپتھ کتنی ہے اس چیز کی، ہم اس کو لیس کاؤنٹ میں کر کے ہمیں پتہ چل جائے گی اس کی کیا اس کا کیا لینتھ ہے، اس کی کیا چیز ہے۔ اس طرح ہمیں فائنڈ کرنا آج ہم نے سیکھا ہے، مزید انشاءاللہ سیکھیں گے اور بھی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کی جو سٹوری ہے وہ کیا ہے؟ بیسیکلی میں میرپور سے ہوں، لیکن میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میں 1 سال کا ہی تھا، میں کورٹ میں آ گیا۔ اچھا۔ مجھے کورٹ میں ماشاءاللہ سے 15 ایئر ہو گئے۔ ساختہ نے ہمارے ساتھ مجھے باپ کی کمی محسوس ہونے دی، اور یہاں پہ آیاز ہیں، ٹیچرز ہیں جو ہمیں ہر جگہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، ہر اسٹیپ پہ گائیڈ کر رہے ہیں ہمیں۔ اب مطلب ہم جو بیک لوگ ہیں ان سے ہم مختلف نہیں ہیں، جو فیسلٹیز ان کے پاس ہیں ان سے ڈبل ہمارے پاس ہیں پورے۔ اب جب ہم یہاں سے بیٹھ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم ان سب سے بہتر ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے والدین ہوتے ہیں وہ پھر بھی وہ چیزیں افورڈ نہیں کرتے،
لیکن ہمیں سختہ نے ہر چیز دی ہے. یہاں پہ ماحول ہی اس طرح کا جی ہمارا اپنا گھر ہے. ہم جو چیز چاہیں ہمیں یہاں مل جاتی ہے. بس ہمیں ایک بار ڈیمانڈ لکھنی ہے, ہمیں وہ چیز ہمیں مل جائے گی. کل تک 2 دن لگیں گے, 1 دن لگے گا بس. ماشاءاللہ. یہاں پہ سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو میں اگر پوچھوں آپ سے کہ آپ کے مستقبل کے خواب کیا ہیں تو کیا کہیں گے؟ کیا خواب ہے, کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ میری یہ خواہش ہے کہ میں بڑا ہو کے سائنٹسٹ بنوں. انشاءاللہ آپ بڑے ہو کے سائنسدان بنیں گے. آپ سارے پاکستان کا فخر ہیں, آپ ہمارا مان ہیں, آپ ہماری شان ہیں. اور جو یہاں صورتحال ناظرین میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیٹ آف آرٹ یہ ادارہ بنا ہوا ہے, اور وہ سہولت جو ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے. پاکستان کے اگر طول و عرض میں دیکھا جائے تو پاکستان میں کسی ادارے میں اس طرح کی جو فیسلٹیز ہیں وہ شاید نہیں ہیں جو اس کوڈ کے اندر ان بچوں کو میسر ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کے نصیب اچھے کرے اور یہ پاکستان کا صحیح معنوں میں مان بنے, فخر بنے. ان سے بات کرتے ہیں. ایک اور بچی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا؟ منزہ. منزہ. اچھا, سارے جو آج آپ پریکٹیکل کر رہے ہیں, مطلب آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, اور اس سے پہلے جو کچھ کیا ہے اس کا بھی پتہ ہے؟ یس. ٹھیک ہے. اچھا, میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کی سٹوری کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ میری سٹوری ہے کہ میں مظفر آباد سے ہوں بیسیکلی. اس کے بعد میری سٹوری ہے کہ میرے فادر کو کینسر تھا, اور میں جب 6 سال کی تھی تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو جس کی وجہ سے میں ادھر آ گئی. اور یہاں پہ مجھے ہر فیسلٹی, ہر جو بھی مجھے ضرورت, جس چیز کی بھی ضرورت تھی, یہاں کے مجھے ہر فیسلٹی ملی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے. لیکن گھر میں کب جاتی ہیں امی تو یاد ہے؟ یس. ملاقات کے لیے وہ آتی ہیں, آپ؟ وہ بھی آتی ہیں, ہم بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا کہیں گے کہ اتنا خوبصورت ادارہ اور اتنی زبردست سہولیات, اس ادارے کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ اور جن جن لوگوں نے آپ لوگوں کے لیے اتنی کاوشیں کی ہے, کیا کہیں گے؟ میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے بھی اس ادارے کو اور ہمیں سپورٹ کیا. اور ان بچوں کے چہروں پہ جو مسکراہٹ ہے, جو اطمینان ہے, اور مستقبل کے خوبصورت خواب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے خوابوں کو پورا کرے. اور اللہ تعالیٰ ان سب کو زندگی لمبی دے اور صحت دے اور خوشیاں دے جنہوں نے ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیری ہیں اور خوابوں کو حقیقت میں بدلا ہے. پاکستان ہوں, میں پاکستان ہوں, میں زندہ باد ہوں, میں زندہ باد ہوں, میں پاکستان ہوں, میں پاکستان ہوں, میں زندہ باد ہوں. ناظرین, میں کوٹ وال آف سپورٹ کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں فہد اسلم. ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے کہ اس وال کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں تو کیا؟ راشد صاحب, یہ جو ہماری کوٹ وال آف سپورٹ ہے یہ بیسیکلی ہمارے ان ڈونرز کی اکنالجمنٹ ہے جنہوں نے اس کوٹ کو کنسٹرکٹ کرنے میں, اس کو چلانے میں سپورٹ کی. انہوں نے یہاں پہ جو ہماری یہ برک ہے یہ ڈونیٹ کی ہے, اور یہاں پہ ان کے اپنے نام سے یا پھر ان کی فیملی کے کسی ممبر کے نام سے جو ہے وہ ہم نے اس کو یہاں پر انسٹال کیا ہے, تاکہ وہ جب بھی یہاں آئیں یا ان کا کوئی فیملی ممبر آئے تو وہ اس کو دیکھ سکیں کہ ان کی جو ڈونیشن ہے وہ یہاں پہ لگی ہے اور اس کو ایکنالج کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کمپلیکس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہر کمرے کی دروازے کے ساتھ ایک پلیٹ لگی ہوئی ہے جس پہ اس کمرے کے ڈونر کا نام لکھا گیا ہے. یہ جب کنسٹرکٹ ہوا تھا اس وقت اس ڈونر کے نام کی پلیٹ اس پہ لگی, اور آج تک اور یہ ہمیشہ موجود رہے گی. یہ اس ڈونر کی اکنالجمنٹ ہے جس نے اس کو تعمیر کرنے میں سپورٹ کی تھی. پاکستان ہوں, میں پاکستان ہوں, میں زندہ باد ہوں, میں زندہ باد ہوں, میں پاکستان ہوں, میں پاکستان ہوں, میں زندہ باد ہوں. بات کریں گے کہ جو جدید ترین تعلیم یہاں دی جا رہی ہے. ایک استاد ہیں, سب سے پہلے ان سے جانتے ہیں کہ اس لیب کے اندر کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو جدید ترین لیب ہے, جدید علوم آپ سکھا رہے ہیں, جدید ٹیکنالوجی سے بچوں کو روشناس کروا رہے ہیں, کیسا لگ رہا ہے کہ میرپور کے اندر اتنا جدید ترین ادارہ؟ السلام علیکم. یہ بیسیکلی یہ بچے جو ہیں HTML جو بیسک ویب سائٹس ہوتی ہیں, ویب پیج کریٹ کرنا, اس کے علاوہ ڈائنامک ویب سائٹس, اس کے بارے میں بھی انفارمیشن ہے. ویب ڈیزائننگ ان کو ہم سکھا رہے ہیں. بیک اینڈ جو ہوتا ہے اس پہ بھی ہم ان کو کام کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو کینوا جو گرافک ڈیزائننگ ہوتی ہے, UI UX جو فگما ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی ہم ان سے کام کروا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ
ہم لوگ ان کے نیٹ ورکنگ جو ہوتے ہیں سرٹیفکیشن جس طرح CCNA CCNP یہ سب بھی بچے یہاں سے سرٹیفائڈ بھی ہیں, اور ان میں سے بیسیکلی جتنی بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ٹولز ہوتے ہیں ان سے بھی ان کو ہم لوگ فیملیئر کرا رہے ہیں تاکہ یہ جو چیلنجز اور جو اپرچونیٹیز فیوچر میں آئیں گی ان سے یہ کر سکیں. اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ بھی یہ لوگ کافی کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے جو آگے اپرچونیٹیز کریٹ ہوں بہت زیادہ. ٹھیک بات ہے, لیکن اگر میں جس طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی آپ نے بات کی ہے اس حوالے سے مطلب کون سی کلاس سے یہ کورسز شروع ہو جاتے ہیں؟ بیسیکلی ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ ایک اے ٹول جو ہوتے ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں, ان کا کیا بیسک ماڈل کیا ہوتا ہے, اور کون سے پرومپٹس یوز کر کے ہم لوگ اپنے کام کو کیسے آٹومیٹ کر سکتے ہیں. وی آر جسٹ ٹیلنگ دیم کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ایون 9th کو بھی ہم لوگ ان کو یہ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے تاکہ ان فیوچر جا کے وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور زیادہ گرو کر سکیں. ٹھیک ہے, اب بچوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کون کون سے کورسز کر رہے ہیں, کون کون سے ٹولز استعمال کر رہے ہیں, اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کتنا جدید ادارہ ہے, کتنے زبردست یہ بچے روشناس ہو رہے ہیں. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام موسیٰ ہے. موسیٰ, آپ کدھر سے ہیں؟ میں یہاں میرپور سے ہی ہوں. میرپور سے ہی ہیں. تو آپ کی اگر میں سٹوری پوچھوں تو کیسے آپ یہاں آئے اور کیا سٹوری ہے؟ جی بالکل بتا سکتا ہوں. پہلے میرے والد کا انتقال ہوا تو پھر کورٹ میں آیا. میں کورٹ میں بہت اچھی فیسلٹیز مل رہی ہیں, بہت ہر چیز مل رہی ہے. تو پڑھائی کے لحاظ سے بھی بہت اچھا مل رہا ہے, اور کھیلنے کے لحاظ سے بھی بہت اچھی چیزیں مل رہی ہیں. پھر کمپیوٹر لیب کے والے سے کینوا پہ بھی میں کام کرا رہے ہیں. کچھ بچے ٹریڈنگ بھی سیکھ رہے ہیں, مختلف چیزیں. آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ میں کینوا سیکھ رہا ہوں. مستقبل کے جو خواب آپ نے دیکھے ہیں وہ کیا ہیں, کیا سپنے ہیں؟ کمپیوٹر کی فیلڈ میں آگے جانا ہے. تو مطلب کیا بنیں گے آپ؟ دنیا کو نئی چیز آگے بنا کے دینی ہے, IT انجینئر نام روشن کرنا ہے, اپنا کورٹ کا نام روشن کرنا. جی روشن کریں گے. لیکن کیا کہتے ہیں کہ جو آپ سارے بچے ہیں کس انداز میں یہاں رہتے ہیں, کیسا گزرتا ہے آپ کا دن اور رات؟ ہمارا دن بہت اچھا گزرتا ہے. سب آپس میں دوست ہیں, بھائی ہیں, کچھ دوست بھی ہیں, اپنے کلاس فیلوز بھی ہیں. بہت اچھا دن گزرتا ہے. ایک بچی ہے, ان سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم کیا السلام. نام ہے بیٹا آپ کا؟ میرا نام اقرا صدیق ہے. اقرا, آپ کدھر سے ہیں؟ میں کھریٹا سے تعلق رکھتی ہوں. کوئٹہ سے. تو آپ کی اگر میں سٹوری پوچھوں, کہانی پوچھوں, کیسے یہاں آنا ہوا, کیا سٹوری ہے؟ ہم لوگ 4 بہن بھائی تھے, ان کی میرے ابو کی اچانک ڈیتھ ہو گئی تھی, تو اس لیے ہمیں کورٹ کا میرے ماموں نے بتایا تھا اور ہم یہاں پہ آ گئے. یہاں آسانی سے داخلہ مل جاتا ہے, یہاں لے لیتے ہیں نہیں, آسان سے مل جاتا ہے. آسانی سے. تو کیسے گزرتے ہیں آپ کے دن رات یہاں؟ بہت اچھے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کیا سیکھ رہی ہیں؟ ابھی میں ویب ڈیولپمنٹ سیکھ رہی ہوں, HTML کر رہی ہوں, پائتھن میں کر رہی ہوں. جتنے بھی کمپیوٹر کے کورسز ہیں ہم وہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں پڑھائی کے ساتھ. ٹھیک ہے. کیا مطلب اس حوالے سے ہمیں تفصیل بتائیں, نہیں یہ ہوتا کیا ہے؟ HTML بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اسے ہم ویب سائٹس بناتے ہیں اور کیا نام ہے نیو آئیڈیاز کریٹ کرتے ہیں ہم لوگ HTML سے بھی اور پائتھن سے بھی. ٹھیک ہے. تو آپ نے کوئی ویب سائٹ ڈیزائن کی ہے؟ جی جی وہ کی ہے. جی کی ہے. اچھا, آپ کا اگر میں مستقبل کا خواب پوچھوں تو آپ کیا بڑے ہو کے بننا چاہ رہے ہیں؟ میں سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتی ہوں میرے اندر زیادہ سے زیادہ سکلز آئیں, کیونکہ آج کے دور میں زیادہ سے زیادہ سکلز کو دیکھا جاتا ہے ڈگری کے ساتھ, اس لیے میں یہ چاہتی ہوں. بہت زبردست. اللہ تعالیٰ ہماری بیٹی کے نصیب اچھے کرے, اور ان کے جو مستقبل کے خواب ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کے خواب حقیقت بنے اور پاکستان کا یہ روشن چہرہ بنے, روشن مستقبل بنے. ایک اور بیٹا ہے ہمارا, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم, آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام حیدر رشید ہے. حیدر, آپ کہاں سے ہیں؟ میں بیسک پیچھے مظفر آباد سے ہوں. مظفر آباد سے ہیں. تو آپ کی سٹوری کیا ہے, کیسے آئے ہیں؟ میں تقریباً کورٹ میں 8 سال سے پڑھ رہا ہوں, اور جب سے میرے والد کا انتقال ہوا اس کے بعد میں کورٹ میں ہی تھا, تو اس کے بعد آج تک میں کورٹ میں ہوں. تو جب موقع ملتا ہے گھر جاتے ہیں تو واپس ادھر آتے ہیں. واپس آتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اس طرح کا ادارہ پاکستان کے اندر ملے گا ہمیں؟ دیکھیں کہ اس طرح کا مطلب جو ادارہ یہاں پہ بنا ہوا ہے اس میں بندہ کا ایک خواب دیکھ سکتا ہے, لیکن یہ بندے میرے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ میں ادھر موجود ہوں اور مجھے اس طرح کا ادارہ ملا. ٹھیک ہے. لیکن ابھی اگر میں آپ سے پوچھوں تو کیا آپ کر رہے تھے, کون سا کورس؟ بیسک ابھی HTML اور CSS اور جاوا اسکرپٹ کی مدد سے مطلب ویب بنا رہا ہوں, اور اس کو مطلب انشاءاللہ آنے والے دن میں ہوسٹنگ کراؤں گا ویب پہ.
इंशाल्लाह। लेकिन मुस्तकबल आप कैसे देख रहे हैं अपना, और बड़े होके बनना क्या चाह रहे हैं, क्या अमली ज़िंदगी कर रहे मैं मतलब जो यहाँ पे जो कोर्स होते हैं CSS जिस तरह जितने भी कोर्स होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, और आने वाले दौर में मैं नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मानो आग बुझाने को है पानी थोड़ा, पर मैंने अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ा। मैं शाही हूँ इकबाल का, मैं घर है दर की आल का, मैं कायद का हैं। नाज़रीन, एक क्लासरूम में हम मौजूद हैं और एक उस्ताद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद वकास। बस भाई, आप क्या कहते हैं, क्या पढ़ा रहे हैं आज? मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, और आजकल हमारी जो डिस्कशन हो रही है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे हो रही है, उनके सॉल्यूशंस पे हो रही है जी। तो क्या कहते हैं कि ये जो क्लास है आपकी, इस हवाले से क्या कहेंगे कि एक तरफ बच्चे हैं, एक तरफ बच्चियाँ हैं, इन दोनों में कंपटीशन तो हुआ होगा? बिल्कुल कंपटीशन होता है, और जहाँ पे कंपटीशन होता है वहीं से ये है कि इनके अंदर जो छुपी सलाहियतें हैं ये बाहर आ जाती हैं। जी नाज़रीन, एक स्टूडेंट है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? सफ़ीर अहमद। सफ़ीर, क्या कहते हैं कि अगर आपसे मैं पूछूं आपकी स्टोरी क्या है, कहाँ से हैं आप? जी, मैं बेसिकली मुज़फ़्फ़राबाद से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे कोर्ट में आए हुए 12 साल हो गए। तो मैं 8 साल का था जब कोर्ट में आया था, तो उसके बाद अभी तक यहीं पे हूँ। वालिद साहब की डेथ? जी, वालिद साहब की डेथ हो गई थी। तो ठीक है। तो क्या कहते हैं कि कैसी पढ़ाई जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही क्या है। सीख रहे हैं आज? आज हमारा मैथ्स का पीरियड चल रहा है, तो हमारा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो बहुत अच्छा जा रहा है। तो इसमें हम जितने भी हमारे एंगल्स होते हैं हम वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये हमें आगे इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत ज़रूरत होती है, हेल्प करते हैं हमारी। ठीक है। तो इसके रिलेटेड हम स्टडी कर रहे हैं। तो आप मुस्तकबल आपका इंजीनियरिंग में जाने का? जी, मेरा फ्यूचर प्लान है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। चलें, वालिदैन की कमी तो पूरी हो ही नहीं सकती दुनिया में, उसका नेमल बदल तो कोई नहीं है, लेकिन कैसे देख रहे हैं कि ये जदीद तरीन इदारा, हर तरह की सहूलियात हैं, जदीद सहूलियात हैं, इस हवाले से आप खुशकिस्मत हैं सारे बच्चे। क्या कहेंगे कि ये जो आपको सहूलियात मिल रही हैं, आप इनसे कितना फ़ायदा उठा रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें यहाँ पे बहुत अच्छी सहूलियात मिल रही हैं। शायद हम घर में होते तो ऐसी सहूलियात हमें ना मिल पाती। चलें, बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे बच्चियों के साथ भी, और इनसे पूछते हैं इनके जो ख्वाब हैं वो क्या हैं, और क्या ये सीख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ किरण शहजादी। किरण, आप किधर से हैं? मैं बेसिकली इस्लामाबाद से हूँ। इस्लामाबाद से। तो किरण, यहाँ कैसे आई? मेरे बाबा जो थे वो एक टीचर थे, और उन्हें कैंसर जैसी बीमारी की वजह से वो मुझे छोड़ के चले गए थे। फिर उसके बाद ये था कि जो फैमिली थी, आजकल के ज़माने में कोई भी अपना नहीं होता, तो फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। दैन मैं कोर्ट में आई, और कोर्ट ने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। तो मेरा ख्वाब है कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूँ, क्योंकि मैंने अपने जो वालिद हैं उनको कैंसर जैसी बीमारी की वजह से खोया। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई भी बच्चा अपने वालिद को कैंसर जैसी बीमारी की वजह से खोए। अल्लाह ताला करम करे, नसीब आपके अच्छे करे। क्या कहेंगे कि जो सहूलियात यहाँ मिल रही हैं आप लोगों को, जदीद उलूम मिल रहे हैं, और ज़बरदस्त टीचर्स हैं, अच्छी इंतज़ामिया है, और स्टेट ऑफ आर्ट ये इदारा है, इस इदारे में आके कैसा लग रहा है, और जो आपका मुस्तकबिल के ख्वाब हैं उनकी ताबीर आप कितना समझती हैं कि जल्दी मुमकिन हो सकती है? इंशाल्लाह वो जल्दी मुमकिन होगी। जब मैं कोर्ट में आई थी तो मैं 6th क्लास में थी, तो कोर्ट ने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी दी है। मैं अब सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, और मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। उसके अलावा कोर्ट हमें डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर के जो बच्चे हैं उनको डिफरेंट क्लासेज, जैसे इनको साइबर सिक्योरिटी, SEO, फ्रीलांसिंग, डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करता है। और हमें, जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पे काम किया क्लाइमेट चेंज पे, तो उसमें मेरा मेन टॉपिक था ऑर्गेनिक फार्मिंग या वाटर कंजर्वेशन। अल्हम्दुलिल्लाह वो दुबई में हमने प्रोजेक्ट विन भी किया है, और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं ज़रूर डॉक्टर बनूंगी, और जितने भी मेरे ख्वाब हैं वो पूरे होंगे। और कोर्ट ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, एजुकेशन, मेडिकल, हर तरह से ना अच्छी सहूलियात यहाँ पे कोर्ट में हर बच्चे को मिलती हैं। तो जो बाकी बच्चियाँ होती हैं, आपका टाइम कैसे इनके साथ स्पेंड होता है? टाइम बहुत अच्छा गुजरता है, हम इकट्ठे बैठते हैं, एजुकेशन पे भी डिस्कशन होती है हमारी, उसके अलावा आपस में भी बातें होती हैं, खेलते भी हैं, सब बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं हम। ज़बरदस्त। और अल्लाह करे कि आप लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाए, और आप पाकिस्तान का खूबसूरत मुस्तकबिल बने, और हमें आप पे फ़ख्र है। मुझ पर दुनिया की नजरें हैं हर पल, है आज भी मेरा मेरा होगा कल। हम तलवारों की नोक पे चढ़ के नगमे गाएं, हम वो हैं जो बस जी
जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं कोर्ट में और कोर्ट एजुकेशन कम्प्लेक्स से निकल के हम आ चुके हैं जना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर और यहाँ आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये बच्चे खेलों में दिलचस्पी रखते हैं, किस तरीके से ये मुकाबला करते हैं और खूबसूरत यहाँ खेलों के मुकाबले होते हैं। आइए अंदर आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि बच्चों की ये जो सरगर्मियाँ हैं कैसी हैं। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद। जी नाज़रीन, मासूम बच्चों के साथ हूँ और ज़बरदस्त ये खेल का मुज़ाहरा करते हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये जो सरगर्मी है इनको कैसी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम साकिब है। साकिब, आप कहाँ से हो? मैं नीलम से हूँ। नीलम से हो? जी। इतने दूर से आए हुए हो? जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ? हाँ, ठीक लग रहा है। पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है। तो ये आप जो खेल कूद कर रहे हैं, जी। कौन सी गेम ज्यादा अच्छी लगती है? सर फुटबॉल लगती है। फुटबॉल? जी। अभी आप फुटबॉल खेल रहे हो? जी। ये बताओ कि कौन सा खिलाड़ी आपका रोल मॉडल है, कौन सा खिलाड़ी अच्छा लगता है? मुझे खिलाड़ी रोनाल्डो अच्छा लगता है। जबरदस्त। क्यों अच्छा लगता है? वो अच्छा खेलता है। बहुत अच्छा खेलता है। जी। आप बड़े होके क्या बनोगे? मैं भी फुटबॉलर हूँ। फुटबॉलर बनोगे? हाँ। माशाल्लाह। और आपके लिए हम तालियां बजवाते हैं। ज़बरदस्त। और जो यहाँ इंस्ट्रक्टर हैं इनसे भी बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इन बच्चों के साथ इनका जो वक्त है वो कैसे गुजरता है और कैसा लग रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा लगता है कि ये बच्चे जब आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं, खेल कूद में हिस्सा ले रहे होते हैं, आप इनको सिखा रहे होते हैं, तो जी फीलिंग्स आती जी बिल्कुल सिखा रहा हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे शौक भी है बच्चे खेलें फुटबॉल को, इनको सबसे ज़्यादा फुटबॉल का शौक है, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और स्क्वाश भी है। और मैं इनको छोटे बच्चों को खिलाता हूँ और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को उसको भी मैं करता हूँ। ज़्यादा शौक फुटबॉल का है और मेरी कोशिश यही है ये बच्चे खेल कूद में और पढ़ाई में सबसे आगे आएँ, ये मेरा शौक है और इंशाल्लाह मैं इनको सिखाता रहूँगा। जी। जो बड़े बच्चे हैं, एफएससी के बच्चे हैं, उनको भी आप खिलाते हैं और इन की तरबियत भी आप कर रहे हैं, कितना आप फील कर रहे हैं कि ज़्यादा जो आपकी फीलिंग्स है, अच्छी फीलिंग्स, वो किन बच्चों में ज़्यादा होती है कि आप इनकी सलाहियतों में निखार देख रहे होते हैं? ये छोटी क्लासें जो नर्सरी प्रेप 1 2 3 4 5 तक है, ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है मेरी भी और इनकी मेरे साथ अच्छा रिलेशन है। इंशाल्लाह सिखाता रहूँगा और जो बड़ी क्लासें हैं वो खुद ही मैनेज कर लेते हैं, उनके साथ हूँ मैं और क्लासें बनाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उसके साथ 2-3 जो हम रोज़ मैच करवाते हैं इनके साथ। जी। और छोटे बच्चे इनके साथ सिखा रहे हैं, साथ इनके कंपटीशन भी करवाते हैं। अच्छा, बच्चे मुझे कह रहे थे कि हम कोई नारा लगाना चाहते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान। और नाज़रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वो मासूम बच्चे हैं, ये फूल जैसे बच्चे हैं और कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, सच्चे जज्बे हैं इनके और जिस अंदाज में, जिस जोश व खरोश के साथ, जिस वलवला अंदाज में ये नारा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह करे कि पाकिस्तान सलामत रहे, कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बने। जी नाज़रीन, कोर्ट में हम मौजूद हैं और बच्चों की सलाहियतें हम देख रहे हैं और हर शोबे में अगर देखें तो इनकी सलाहियतें निखर कर सामने आ रही हैं। और अभी आप एक बच्चे से नात सुनेंगे और एक बच्चे से कलाम सुनेंगे और उसके बाद प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? फ़हीम ज़फ़रान। फ़हीम, आप हमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे? जी। मुझ पे भी चश्म करम ऐ मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्म करम, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना,
مجھ پہ بھی چشم کرم تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا اس دا نام جتارن والا تے کسے میدان نہ ہردا اس دا نام جتارن والا تے کسے میدان نہ ہردا تے پیو مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرے کنڈ حالی ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی. جی ناظرین، ہم موجود ہیں کوٹ میں، اور کوٹ میں جو ہم بہاریں دیکھ رہے ہیں، یہ پھول جیسے بچے دیکھ رہے ہیں، ان بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں ہم دیکھ رہے ہیں. ان کے پیچھے ایک ایسی ہستی ہے، ان سے ملاقات آپ کی کروانے جا رہا ہوں. چودھری اختر صاحب جو بانی ہیں اس کوٹ کے، اور ان سے بات کریں گے کہ ان کے دماغ میں یہ آئیڈیا کیسے آیا، اور خدمت کی جو بھرپور یہ مثال ہیں پاکستان میں اگر دیکھیں، پوری دنیا میں دیکھیں، کہ انسانی خدمت کے جذبے سے سرشار چودھری اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. چودھری صاحب، یہ پھول جیسے بچے، آپ داخل ہوتے ہیں تو پاپا پاپا کی آوازیں بلند ہوتی ہیں اور بچے آپ کی طرف دوڑتے ہیں، آپ کے ساتھ موج مستیاں کرتے ہیں. کیسی فیلنگز ہیں؟ اور پھر میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اس ساری کہانی کے پیچھے، سارے آئیڈیا کے پیچھے، اس انسانیت کے جذبے کے پیچھے چودھری اختر میں تبدیلی کیسے آئی، تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبدیلی 2005 کا ہولناک زلزلہ تھا. میں ایک برٹش بورن نیشنل ہوں. اس 2005 سے پہلے ایک آدھ چکر پاکستان لگا تھا، توبہ کر کے واپس چلا گیا، دوبارہ نہیں آؤں گا. 2005 کے ہولناک زلزلے میں کچھ ریلیف کا کام زندگی میں پہلی بار کرنے آئے تھے، اور اس دوران بہت سے یتیم بچے جو میری نظر آئے تھے، اور میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا تھا. کرائے کی بلڈنگ سے آغاز کیا تھا 20-30 بچوں سے، اور کرتے کرتے ایک خواب دیکھا جا کر کہ مجھے ان کے لیے ایک ایسا آشیانہ، ایسا باغبان بنانا ہے جو دنیا سے منفرد، جس کو یہ گھر کہہ سکیں. یتیم خانہ نہیں. میں یتیم خانہ نہ چلایا تھا، نہ بنایا، نہ میں چلا رہا ہوں، نہ میں نے بنایا. تو یہ ایک خواب جو میں نے دیکھا تھا، اس کو پھر
حکومت سے میں نے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے زمین دیں، تو حکومت نے بھی آزمایا مجھے، آزاد کشمیر کی حکومت میں ایک پہاڑ کی شکل میں زمین دے دی، اور پھر پاگلوں کی طرح اس کو توڑنے لگ گیا ہوں. تو 3.5 سال لگے اس پہاڑ کو توڑنے میں، اور کرتے 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 ماشاءاللہ یہ باغبان ہم نے بنایا جہاں ہزار یتیم بچیوں اور بچوں کے لیے رہائش، سکولنگ، ان کی تربیت، سیر و تفریح کی جگہ، کھیل کودنے کی فیسلٹیز. اور میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسی فیسلٹیز آپ کو مڈل اور ہائر کلاس بچوں کو بھی نہیں مل سکتی جو بچوں کو یہاں مل رہی ہے. کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر اس منصوبے کے حوالے سے میں کہوں کہ یہ اب آپ کے جو خوابوں کی عملی تعبیر ہے وہ ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے معصوم بچے جب آپ کے پاس آتے ہیں، پھر وہ یہاں سے عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں، تو پھر آپ کے جذبات کیا کہتے ہیں، آپ کی فیلنگز کیا کہتی ہیں، آپ کے خوابوں کی جب عملی تعبیر ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت آپ کیا سوچتے ہیں؟ لیکن جی اس کا تو کوئی مداوع ہے ہی نہیں ہے، میں تو بیان کر ہی نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ میں دنیا میں خوش نصیب انسان ہوں اور سب سے امیر انسان میں ہوں. دنیا میں سب سے امیر آدمی میں ہوں جس کو خدا نے یہ موقع دیا اس کام میں. میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے پھول دیکھ رہے ہیں نا، اکثر لوگ ان کو کوڑے کچروں میں پھینک دیتے ہیں. میں ان کو لا کر اپنا نام دیتا ہوں، ان کو پہچان دیتا ہوں، اور ان کو پھر اس سطح پہ لے کے جاتا ہوں جہاں تک ان کا حق ہو. یہاں سے بچے پڑھ لکھ کر ماشاءاللہ پروفیشنل فیلڈ میں چلے گئے، شادیاں بھی ہو گئی ہیں. آگے میں مجھے انہوں نے نانا اور دادا بھی بنا دیا، آگے دوسری نسل بھی اب چل پڑی ہے الحمدللہ. لیکن میں جتنا بھی اپنے خدا سے یہ شکر گزار کروں وہ کم ہے کہ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ ایک تو ایک نیکی کا کام کرنے کا موقع ملا اور اپنی سرزمین پہ ملا. اور ہم نے کیا کیا، ہم نے پوری دنیا میں یتیم خانے کا کانسیپٹ بدلا ہے. یہ کانسیپٹ آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا. یہ سوچ کیسے تھی کہ مجھے پتا ہے کہ ان کی نسبت، ہم سب کو پتا ہے کہ ان کی نسبت یعنی کہ یتیم بچوں کی نسبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کو وہ چیز دیں جو ہم اپنے بچوں کو یا اس سے کم دے رہے ہیں. الحمدللہ ان بچوں کو وہ سہولیات ہم نے دی ہیں جو میں نے خواب دیکھا تھا اس سے بڑھ کر مل رہی ہیں. اس نقطہ نظر سے کہ ان کی نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور یہ آگے مستقبل میں یہی ہمارا انشاءاللہ ملک کو آگے لے کے جائیں گے. بالکل صحیح بات ہے. پاکستان کا یہ روشن مستقبل ہیں یہ بچے. لیکن کیا کہیں گے کہ اتنی جدید ترین سہولیات یہاں جو لوگ خوابوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی سہولیات دیں لیکن پھر بھی دے نہیں سکتے، آپ نے وہ جدید ترین سہولیات سے آراستہ ان کو یہ ماڈل دیا ہے. کیا کہیں گے کہ پاکستان میں کتنی ضرورت ہے اس طرح کے ماڈل؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں ہر صوبے میں یہ ہونا چاہیے، بلکہ 2 سے زائد ہونا چاہیے. میری یہ خواہش ہے کہ میں آگے پنجاب میں اور اس کو بلوچستان میں لے کے جاؤں جہاں اشد ضرورت ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور ہمت دے. ایک تو بڑا منصوبہ جو ہاسپٹل ہم کر رہے ہیں لیکن اس کی اشد ضرورت ہے. یہ ہمارے جو بچے ہیں جس کو معاشرہ یتیم کہتا ہے، جب سر پہ باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے یہ بچے ونریبل ہو جاتے ہیں. یہ بچے ونریبل ہوتے ہیں اور ان کا کوئی نہیں بنتا، اپنے بھی منہ پھیر لیتے ہیں. پھر ان کو وہ زندگی دینا، وہ کانفیڈنس دینا، وہ ماحول دینا اور معاشرے کے بہترین انسان بنانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی، ایز اے کشمیری یہ ہمارا فریضہ ہے. ٹھیک بات ہے. لیکن اگر میں کلاس رومز کی بات کروں، میں لیبز کی بات کروں، جتنی جدید لیبز ہیں، اور پھر AI کی طرف آپ ان بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، اس ماڈل کے حوالے سے آپ کتنا پر امید ہیں کہ یہ بچے پاکستان کا واقعی روشن مستقبل بنے؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یہی تو ہیں پاکستان کا ایک روشن چہرہ الحمدللہ. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ ان کو وہ ہم فیسلٹی، سہولیات، تربیت، تعلیم کے اوپر فوکس کر رہے ہیں جو شاید کہیں نہ ہو. ان کو ہم سب سے پہلے تو کانفیڈنس دے رہے ہیں، بہترین انسان بنا رہے ہیں. اس کے بعد ان کو ہر اس شعبے میں ہم انشاءاللہ تیار کریں گے جہاں ہم جو ڈیولپ ممالک ہیں ان کا انشاءاللہ ہم سینہ ٹھان کر مقابلہ کر سکیں گے. ٹھیک بات ہے. لیکن اگر میں پوچھوں کہ جو تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں ہیں ان پہ کتنی توجہ دی جا رہی ہے، کھانے پینے کے حوالے سے کتنا خیال رکھا جا رہا ہے، تو کیا کہیں؟ دیکھیں جی، آج تک 20 سال کے اس قلیل سفر میں میرے اپنے گھر میں آج کا پکا ہوا کھانا بچ جاتا ہے تو دوسرے دن بھی چلتا، 2 دن چلاتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ اس گھر میں آج تک دوپہر کا پکا ہوا شام کو نہیں چلا. یہ میرا یا کسی کا کمال نہیں ہے, یہ ان کا اپنا نصیب ہے. میں نے تو صرف نیت کی ہے. آج تک ان بچوں کو کسی کا استعمال شدہ کپڑا میں نے نہیں پہنے دیا, کیونکہ میری حقیقی ایک ہی بیٹی ہے. اگر میں اس کو نہیں پہنا سکتا تو ان بچوں کو میں کیسے پہنا سکتا ہوں. تو الحمدللہ ان کو وہ, میں بار بار کہتا ہوں, وہ سہولیات ہم دے رہے ہیں اور دینی بھی چاہیے جن کے یہ مستحق ہیں, کیونکہ ان کی نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. زبردست. اور کیا کہیں گے کہ جو لوگ اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جنہوں نے آپ پہ بھرپور اعتماد کیا, جو فنڈنگ کر رہے ہیں, کوئی ایسا میسج, اور پھر پاکستان کے طول و عرض میں بسنے والے ایسے مخیر حضرات, ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گے کہ چودھری اختر جیسے جذبے پیدا ہوں اور چودھری اختر بن کر دکھائیں, تاکہ پاکستان میں ایسی صورتحال بنے, اس طرح کے ادارے بنے اور انسانیت کی بھرپور خدمت کر سکیں؟ میں سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں یہ موقع دیا اور اس سفر میں لگایا. اس کے بعد اگر میں خراج تسلیم اور شکر گزار ہوں تو ہمارے ڈونرز کا, وہ بالخصوص جو اوورسیز ہیں, ہمارا جو ڈائسپورا ہے, جنہوں نے ہم پہ بلائنڈ ٹرسٹ کیا. میں نے جو زندگی میں سب سے اول چیز حاصل کی ہے وہ ہے لوگوں کا اعتماد, کہ ہم نے امانت میں خیانت نہیں کی. تو میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں ہمارے ڈونرز کا وہ کم ہے. جب بھی کورٹ نے کال کی, جس کام کے لیے کال کی, انہوں نے لبیک کیا, کیونکہ ہم باعث پاکستانی ہیں, کشمیری ہیں, ہم دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں. ہم دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ڈر خوف یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم دے رہے ہیں کیا وہاں پیسہ لگتا بھی ہمارا یہ یا نہیں ہے. لیکن کورٹ نے وہ اعتماد حاصل کیا کہ آپ کا ایک ایک پائی جو دی گئی ہے وہ جس کام کے لیے دی جاتی ہے اسی کام پہ لگتی ہے. تو الحمدللہ آگے بھی مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ڈونرز ہیں پاکستان یا پاکستان سے باہر ہیں, وہ ایسے کاموں میں صرف میرے ساتھ نہیں ہیں, جو بھی اچھے کام کر رہے ہیں ہمارے وطن میں ان کا ساتھ دیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا ایسے اور پروجیکٹ پاکستان میں بہت جلد ہم لائیں گے. انشاءاللہ آپ لائیں گے. چودھری اختر صاحب کا شکریہ, آپ ہمارا رول ماڈل ہیں, آپ پاکستان کا فخر ہیں. اور چودھری اختر صاحب وہ شخص ہیں جو انسانی خدمت کی زندہ مثال ہیں, اور چودھری اختر جیسے لوگوں کی ضرورت ہے پاکستان کو, کشمیر کو. چودھری اختر جیسے لوگ انسانیت کی خدمت کر کے اپنا نام روشن کر رہے ہیں, پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, کشمیر کا نام روشن کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ ادارہ قائم رہے اور چودھری اختر جیسے مزید کردار سامنے آئیں تاکہ ملک کو ملت کی خدمت کر سکیں. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو میر پر آزاد کشمیر سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.